السلام علیکم، میں ہوں عبدالحق شیخ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس ٹاک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام پروڈکٹ اور بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اسی لیے اس پروگرام کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم نے آج جو یہ پروگرام کیا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر بزنس مین. جب ہم سینئر بزنس مین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پروگرام بھی جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو. تو سینئر بزنس مین جب ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو میں ان کا تھوڑا سا جو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک فارمیٹ ہے ہمارے پروگرام کا تو میں تعارف کراتا چلوں کہ یہ اس وقت موجود ایکٹنگ چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان، اس کے علاوہ وائس چیئرمین کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر گروپ آف دادا بھائی جس کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کا ریئل اسٹیٹس میں اور کنسٹرکشن میں بہت زبردست نام اور کام ہے. تو آئیے ملتے ہیں عبدالسلام دادا بھائی صاحب سے. آئیے جی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا سر، تعارف تو میں نے کروایا لیکن مجھے پتا تھا آپ کے اتنے زیادہ تعارف ہے، لیکن میں جتنا ہو سکا میں نے کروایا. تو مجھے تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اس پروگرام کو پھر آگے چلیں. آپ نے مجھے وائس چیئرمین کورنگی ایسوسی ایشن کہا. میں ایکس وائس چیئرمین ہوں کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا. میں ایکس وائس چیئرمین مقرر ہوا تو سن 1990 میں، اور 92 یا 93 تک وائس چیئرمین تھا. یہ بات ہے آج سے 30-35 سال پرانی. کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صارفین کی نمائندہ تنظیم ہے، اور میں ایکٹنگ چیئرمین اس وجہ سے ہوں چونکہ ہمارے چیئرمین جناب محترم کوکب اقبال صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں. یہ کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کی مرہون منت ہے کہ اس ملک میں کنزیومر ایکٹ بھی انیکٹ ہوا ہے اور کنزیومر کورٹس کا قیام بھی عمل میں آیا ہے. اچھا سر، میں سب سے پہلے آپ کو لے کے جاؤں گا کورنگی جو انڈسٹریز پہ جو بات کر رہے تھے ہم لوگ. تو سر جو پہلے کورنگی ایسوسی ایشن جو ٹریڈ انڈسٹری ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ پہلے جب آپ تھے اور آج کے وقت میں کتنا فرق ہے سر؟ دیکھیے، بات دراصل یہ میرے بھائی کہ 1990 میں اس شہر کی آبادی کیا تھی اور انڈسٹریلائزیشن کیا تھی، اور 2024 میں اس شہر کی آبادی کیا ہے اور انڈسٹریلائزیشن کیا ہے، اس تناسب سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں. نیچرلی یہ شہر بہت بڑا ہے، بہت ایکسپینڈ ہوا ہے، آبادی کے حساب سے بھی، ایریا کے حساب سے بھی. اسی طرح سے انڈسٹریلائزیشن کے حساب سے بھی اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. تو ابھی جو انڈسٹری کام کر رہی ہے، جس طریقے سے معاملات بڑے انڈسٹریز کے، کورنگی کی میں بات کر لیتا ہوں کہ کورنگی میں روڈ رستے یہ وہ تمام، کہ پہلے بھی یہی حالت تھی یا اس وقت بھی یہی سیم پوزیشن ہے؟ کیونکہ اس وقت کورنگی انڈسٹریل ایریا کے وہ کام نظر نہیں آ رہے جو کہ ایک ایسوسیشن نے کرنے ہیں. دیکھیے، میں تنقید برائے تنقید تو نہیں کروں گا. ہاں، انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کراچی اوور دی ایئرز نگلیکٹ کیا گیا ہے، اگنور کیا گیا ہے، جبکہ آپ نے ایک بہت بڑی خبر حالیہ سنی ہوگی کہ کراچی نے 1 ٹریلین 100 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. صرف ایک کراچی نے 1 ٹریلین ٹیکس دیا ہے، جبکہ پورے ملک کا ٹیکس کراچی کے ٹیکس کے برابر نہیں ہے. بہت سینئر صحافی ہیں ہارون الرشید صاحب، ان کا جو کہنا ہے جو کہ موجود ہے، آن ریکارڈ ہے، کہ لالو کھیت جو کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اب آپ اس مناسبت سے دیکھیں تو کراچی، آپ بھی متفق ہوں گے، ہم سب متفق ہوں گے کہ کراچی واقعی ہی نگلیکٹ کیا جاتا ہے. کراچی کی سڑکیں، کراچی کا انفراسٹرکچر، کراچی میں کچرے اٹھانے کا نظام، کراچی کی روڈز، اوور ہیڈ بریجز، انڈر پاسز، پانی کا بہت بڑا مسئلہ. کراچی کے مسائل پر عدم توجہ کی وجہ سے کراچی
اور کراچی والوں نے کافی سفر کیا ہے. آپ بجلی کے نرخ دیکھ لیں, بجلی کی قیمتیں دیکھ لیں. کراچی کی بجلی کی قیمتیں پورے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. تو کراچی کے ساتھ تھوڑی سی اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ کہوں گا ہوتی رہی ہے, لیکن انشاءاللہ امید کا دامن کراچی والے چھوڑتے نہیں ہیں. ریزیلینٹ لوگ ہیں. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں, آگے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتری آئے. بالکل سر. اچھا سر, جب آپ نے 1 ٹریلین کی بات کی تب ہم بھی یہی بات کر لیتے ہیں کہ 1 ٹریلین جو ہے وہ کراچی سے ہمیں ملتا ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے بہت بڑا پروجیکٹ دھابیجی سائٹ پہ لانچ کیا, جس پہ فری آف کاسٹ آپ زمین کے حوالے سے اس طریقے سے ٹیکس فری وغیرہ کے زون بنایا. اس کے حوالے سے مجھے بتائیں, یہ سب چیزیں تو ہوئی تھیں لیکن اس کا کوئی انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں, میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک سینئر بزنس مین ہیں, تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ بات وہیں ختم ہو گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب بجٹ کی تقاریر ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں, تو انہوں نے انرجی کرائسس کی بات کی ہے اور وتھ اسپیسیفک ریفرنس ٹو کراچی بھی کی ہے. بہت اچھی تقریر کی, اور انرجی کا کرائسس واقع میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس سے کراچی اس وقت دو چار ہے. پروجیکٹس اناؤنس تو جلدی کیے جاتے ہیں, لیکن ان کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن میں جو ٹائم لگتا ہے وہ تو لگتا ہے. وہ تو بلاول صاحب ہوں یا کوئی بھی صاحب ہوں, اس ٹائم کو تو کٹ شارٹ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل, اگر ایک پروجیکٹ کی جو امپلیمنٹیشن پیریڈ ہے وہ 5 سال ہے, تو وہ کسی کے کہنے سے کم تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں, اور ٹائم کے ساتھ ہی نیچرلی وہ مٹیریلائز ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر, بہت ساری میٹنگز میں سندھ حکومت کے حوالے سے کہوں گا, سی ایم سندھ سے, اور اس کے علاوہ جو سندھ کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بھی بزنس مینس کی ہو چکی ہیں اسی حوالے سے. تو کیا اس کا کسی قسم کا کوئی ریزلٹس نہیں نکلے, جس میں بہت ساری چیزیں ہیں, سیکیورٹیز کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ جو ٹیکس کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے بھی ہیں, تو کیا سہولیات انڈسٹریز کو یا بزنس مین کو وہ سہولیات نہیں ملی جو ملنی چاہیے اتنی میٹنگز کے بعد؟ دیکھیے شیخ صاحب, میں ریاست, حکومت اور ریاستی اداروں پر تنقید کرنے کا قائل نہیں ہوں. مسائل ہیں, میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کر رہا. سندھ حکومت نے سیفٹی, سیکیورٹی, پروٹیکشن کے حوالے سے کئی اچھے اقدامات بھی کیے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر, کمانڈر 5 کور, چیف منسٹر, ڈی جی رینجرز, گورنر صاحب, ان سب کے ساتھ بزنس مینوں کی متعدد میٹنگز ہوئی ہیں. آرمی چیف نے خاص طور پہ ایک تاجر اور صنعت کار کو یقین دہانی دلائی کہ انشاءاللہ کراچی میں یہ جو قبضہ مافیا ہے, جو کڈنیپنگ مافیا ہے, یہ سب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا تاکہ فلائٹ آف کیپٹل اور برین ڈرین کو روکا جا سکے. اس پر کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں. اب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی آپ کو کہ چیزوں میں وقت لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو وقت لگنا ہے وہ تو لگے گا. 15 سال سے زیادہ تو حکومت کو ہو چکے, اور کیا وقت لگے؟ دیکھیے شیخ صاحب, میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ میں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ ظاہر بزنس مین کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی, میں دیکھیے ایک منتخب حکومت, یہ آپ کی رائے ہے کہ 15 سال ہو گئے اور کیا لگے گا, لیکن عوامی رائے تو اس کے برخلاف ہے, چونکہ عوامی ووٹ کے ذریعے ہی آئے ہیں نا. تو عوام کا ووٹ لے کر آنے والی حکومت کا میں یقین کروں یا آپ کی رائے کا یقین کروں؟ آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوں گے. اور میں ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے بے صبری قوم ہیں, صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف تنقید کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم
ہونی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے۔ آپ اپنے کنسرنز کنوے اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں حکومت اور ریاست کو، اور اس کے بھی بہت مہذب انداز ہیں کمیونیکیٹ اور کنوے کرنے کے، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت بلنٹ اور روڈ فیشن میں کرٹیسائز کریں۔ بالکل۔ اچھا سر، جب آپ سے ابھی بات کی آپ نے عوام کے حوالے سے، تو میں عوام کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ آپ ایکٹنگ چیئرمین جو ہیں وہ کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ہیں، تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ ریلیف کس طریقے سے عوام کو آپ دلواتے ہیں؟ میں عوام کی بات کروں گا کیونکہ آپ کنزیومر کی بات کریں۔ جی دیکھیے، کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کی کوششوں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومر ایکٹ نافذ العمل ہوا ہے، اس سے پہلے صارفین کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ اب اس ایکٹ میں صارفین کی حفاظت، ان کے تحفظ اور مختلف جو اشیاء خورد و نوش یا دیگر اشیاء ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایس او پیز بیان کی گئی ہیں۔ کنزیومر کورٹس کام کر رہی ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ وائز صارفین کے تحفظ کے لیے۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ خریدی اور آپ کے خریدتے ہی اس میں ویٹ میں، کوالٹی یا کوانٹٹی میں فرق ہے، یا اس پہ لیبلنگ پراپر نہیں ہے، یا اس کے انگریڈینٹ سے آپ کو اختلاف ہے، تو آپ ایک سمپل اپلیکیشن لے کے بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی لیگل کاسٹ یا لیگل چارجز کے آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، وہ سنی بھی جائے گی، اس پر ریلیف بھی مل رہا ہے لوگوں کو اور ریلیف دیا بھی جا رہا ہے۔ تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر کورٹ کا معاملہ ہے تو پھر اس میں آپ کی ایسوسیشن کے تھرو وہ سب ہوتا ہے، یا ڈائریکٹ کورٹ میں ایک کنزیومر؟ نہیں، ڈائریکٹلی کورٹ میں جا سکتا ہے، لیکن یہ ایکٹ کا نافذ العمل ہونا اور یہ کنزیومر کورٹس کا قیام عمل میں آنا، یہ سب کنزیومر ایسوسی ایشن اور پاکستان کی کوششوں سے ہی عمل میں آیا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اس ایسوسی ایشن کا یہ کام ہے کہ یہ جو جعلی ادویات ہو گئیں یا جعلی جتنے بھی پروڈکٹس ہو گئے وہ بن رہے ہیں اور کھلے عام بک رہے ہیں، تو اس پہ اس ایسوسی ایشن نے کیا کام؟ اس پہ جناب مختلف ٹیمیں فارم کر کے کئی دفعہ چھاپے لگائے گئے ہیں۔ ہم تمام ڈسٹرکٹس کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ مل کے نہ صرف پرائس چیک انڈیکس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ دودھ کا ریٹ ابھی کمشنر کراچی صاحب نے 220 روپے لیٹر فکس کیا ہے، جس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا، تو اگر کوئی 230 روپے بیچ رہا ہے تو ہم اس پر ریڈ کر کے اس کو سیل کرا سکتے ہیں۔ فروٹس، ویجیٹیبلز، میٹ، پولٹری کی جو قیمت کمشنر صاحب نے مقرر کی ہیں ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف کراچی، اس کو ہم امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحبان کے دفاتر میں ٹیمیں موجود ہیں جن کے ساتھ ہم لیازوں کرتے ہیں، کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں، اور ہماری ٹیم ہے وہ چھاپے بھی مارتی ہے، پرائس انڈیکس کو انشور بھی کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہم فیلڈ میں بھی ہماری ٹیمیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے کانوں اور آنکھوں کا رول پلے کرتی ہیں، ہمیں انفارمیشن دیتی ہے، اور اس پہ ظاہر سی بات ہے ہم ٹھیک ہے۔ تو سر آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اس پہ کام کیا کہ تھرڈ پارٹی مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک کنزیومر اور جو کہ ڈائریکٹ کلائنٹ کسی جس طریقے سے کوئی ایجنسی کے تھرو آ گیا، یا کوئی ڈائریکٹ مطلب کسی کلائنٹ سے اٹھ گیا، ایک ڈائریکٹ کنزیومر جا کے چیز لیتا ہے، ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو ایک پارٹی آتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے ریٹوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جیسے سبزی منڈی آپ چلے جائیں، سبزی منڈی میں ایک ریٹ الگ ہوتا ہے، وہ جب کنزیومر تک پہنچتا ہے تو اس میں 10 منافع خور بیچ میں آ جاتے ہیں، تو اس چیز کو کس طریقے سے میں صرف سبزی منڈی میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ اب دیکھیے دودھ ہے، ٹھیک ہے نا، دودھ میں ڈیری فارم کا ایک ریٹ ہے جس کا تعین ہوا ہے کہ ڈیری فارم والا اس ریٹ پہ بیچے گا، ہول سیلر کے ریٹ کا تعین ہوا ہے کہ ہول سیلر اس ریٹ پہ بیچے گا، مڈل مین کے ریٹ کا تعین ہوا ہے کہ مڈل مین اس ریٹ پہ بیچے گا،
اور پھر ریٹیلر کے ریٹ کا تعین ہوا ہے جو کہ 220 روپے فی لیٹر ہے کہ ریٹیلر 220 روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں بیچ سکتا. سر دودھ میں تو بہت ساری اسٹرکٹ چیزیں ہیں. اسی طرح سبزیوں میں ہیں جناب ہیں. دیکھیں سبزیوں میں جو ہے نا وہ سبزی منڈی ہے, آڑتی ہے, ہول سیلر ہے, ریٹیلر ہے. مڈل مین اس میں سب سے زیادہ وہی آڑتی ہے نا, مڈل مین آڑتی ہے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ویسے تو پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرتا ہے, میں آپ کی بات سے پارشلی ایگری کرتا ہوں, لیکن کم از کم ایک میکینزم ان پلیس تو آیا ہے کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے, ورنہ تو یہ میکینزم 20 سال پہلے تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میکینزم جو ہے کنٹرول میکینزم یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا 20-21 سال پہلے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فرض کیجئے آپ نے ایک چپس کی تھیلی لی, اب وہ چپس کی تھیلی آپ نے کھولی تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سڑے ہوئے پوٹیٹو چپس ہیں, آپ ایک ایپلیکیشن بنائیے, اس کو آپ ایویڈنس کے طور پہ ہمارے دفتر لے آئیے, ہمارے سوشل پلیٹ فارم پہ لے آئیے یا کنزیومر کورٹ لے جائیے, آپ کو ریلیف ملے گا. نہ صرف وہ ریٹیلر اور کمپنی کو فائن اس پر لگے گا, پینلٹی لگے گی, بلکہ آپ کو اس کا کمپنسیٹری جو اماؤنٹ ہے وہ بھی دیا جائے گا, جو کہ اس سے پہلے کبھی I mean, this is a concept which was unheard of in Pakistan. زبردست. اچھا سر بریک کا وقت ہو گیا ہے تو بریک لازمی لینا ہے. جی ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب اور بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین بریک سے واپس آ چکے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام کو کنٹینیو کرنا ہے تو چلتے ہیں اس پروگرام کی طرف. جی سر میری آپ سے بریک سے پہلے کنزیومر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پچھلی باتیں کی بہت زبردست تھی, لیکن اب مجھے تھوڑا سا ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وزیر اعظم اسکیم کے جو لیپ ٹاپس وغیرہ تھے وہ آپ کو جو اسٹوڈنٹس کو ملے, کہ سندھ حکومت کے حوالے سے, یہ تو وفاق کی بات ہو گئی, تو سندھ حکومت کے حوالے سے انڈسٹری نے اپنا اس ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کام کیا, اور آپ نے جو کنزیومر پروڈکٹس پہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ایجوکیشن پہ بتائیں. ایجوکیشن کے لیے جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تو ایجوکیشن بھی ایک کنزیومر رائٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج کل تو وہ ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ختم ہو چکا ہے. اسکولز بھی اپنے بچوں کو ایک صارف ہی سمجھتی ہیں, کلائنٹ ہی ہے. اچھا 100% اس سلسلے میں جو آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن ہے وہ بھی کنزیومر ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہے, اور ہمارے ساتھ وہ بھی کام کرتے ہیں. اور ہمیں جب ایجوکیشن کے حوالے سے شکایات موصول ہوتی ہیں یا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کو ریفر کر دیتے ہیں فار ریڈریسل آف دی گریوینس. اوکے, صرف اس حوالے تک اور اس حد تک, مطلب ان کی اسکیمز میں کسی قسم کا کوئی آپ کا تعاون نہیں رہتا. اوکے اچھا سر مجھے تھوڑا سا ہیلتھ میں آنا چاہوں گا کہ ہیلتھ میں آپ کا کوئی کردار. ہیلتھ میں جناب جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے, ادویات کا تعلق ہے, تو وہ بھی ہماری اگر نوٹس میں آتا ہے تو ہم ڈریپ یا جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے ہم ان کو معاملات ریفر کر دیتے ہیں, چونکہ یہ وہ باڈیز ہیں جو ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں فار امپلیمنٹیشن آف دی, یہ ریگولیٹری باڈیز ہیں اور امپلیمنٹ یہی کرا سکتی ہیں مروجہ قوانین کو. تو ہم تو نوٹس لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, چونکہ ہم سرکار نہیں ہیں, ہم تو ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس کو عرف عام میں NGO کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم جتنے آفس بیررز ہیں ہم کوئی تنخواہ نہیں لیتے, آنرری بیسس پہ کام کرتے ہیں.
اور جو ممکن ہو سکتا ہے ود ان دی گیون سرکمسٹانسز اتنا ہم ایفرٹ ڈال کے نہ صرف اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ میں جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزوں میں جو ہے ضرورت ہے قوانین کی ترامیم کی یا مزید افیکٹیوٹی لانے کی، ہم اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا سر، جب آپ نے مجھ سے ابھی بات کی این جی اوز کے حوالے سے، کیونکہ این جی اوز تو بہت بڑا کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے ملک میں میرا خیال کہ گورنمنٹ سے زیادہ این جی اوز ہی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو سر آپ کی این جی اوز جس کا آپ بات کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا کتنا کنیکشن ہے تاکہ آپ اس مسائل کو حل کر سکیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی 2 منٹ پہلے یہ بتایا تھا کہ کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب کمشنر کراچی صاحب نے دودھ کی قیمت فکس کرنی تھی تو پورا دن وہ میٹنگ جو چلتی رہی دودھ کی قیمتوں کے لیے، صبح 11 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے اناؤنس ہوا دودھ کا ریٹ۔ 12 گھنٹے تک وہ میٹنگ نان سٹاپ چلی، اور اس پہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ یہ بھی بتا دوں کہ دودھ والوں کی ڈیمانڈ 290 روپے فی لیٹر تھی، اور جب کمشنر کراچی نے مجھ سے پوچھا دوران میٹنگ تو میں نے کہا سر میں تو کسی صورت جو ہے وہ کنسنٹ نہیں کروں گا اتنے ایگزاربیٹنٹ ریٹ پہ، چونکہ بہت زیادہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، عوام کی ویسے ہی چیخیں نکل رہی ہیں۔ 290 روپے لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے منسلک جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں، فار ایگزامپل بریڈ ہے، بیکری آئٹمز ہیں، کنفیکشنری ہے، وہ سب بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور عوام کی تو ویسے ہی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، مزید آپ تو قطعاً نہیں چاہیں گے کہ عوام مزید بدحال ہو۔ تو انہوں نے میری بات سے متفق کیا، اور پھر سارا دن یہ میٹنگ چلی، اور 220 روپے 210 سے 220 روپے پہ بھی محترم کمشنر صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا اب آپ اتفاق کرتے ہیں اس ریٹ سے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، ان کی بھی کنسرنز جینیون ہیں، ڈیری فارمرز کی جو کنسرنز ہیں وہ بھی جینیون ہیں، ان کی جو تحفظات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر وزن رکھتے ہیں، لہٰذا 220 روپے لیٹر ایک مناسب اضافہ ہے۔ تو میں آپ کو صرف بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ دس از دی امپورٹنس آف دی کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ ایک صارف کی، صارفین کی، عوام الناس کی ایک آواز ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ نہ انڈرمائن کر سکتے ہیں اور نہ سبڈیو کر سکتے ہیں۔ سر بالکل آپ بیٹھے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور آپ سے فائدہ اٹھا لوں اس بات کا۔ سر اس وقت گرمی کے حالات جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اس کے انوائرمنٹ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس گرمی کی؟ کیونکہ آپ کا ہر چیز میں ایک تجربہ ہے، تو میں اس سے آپ کا لینا چاہوں گا۔ انفارچونیٹلی انوائرمنٹ کو پاکستان میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی کہ ساری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک مسلمہ حقیقت ہے، پوری دنیا گلوبل وارمنگ اور یہ جو کاربن ایمیشنز ہیں، فاسل فیول ایمیشنز ہیں، اور میلٹنگ گلیشیئرز ہیں، رائزنگ واٹر لیولز ہیں، رائزنگ سی لیولز ہیں، ان کے بارے میں بے حد سنجیدہ ہے اور پریشان ہے۔ ساری دنیا گرین ہاؤس ایفیکٹس بڑھا رہی ہے، پلانٹیشن کر رہی ہے، جگہ جگہ درخت لگائے جا رہے ہیں، مینگرووز لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ ہمیں احساس ہے، اور جب احساس ہی نہیں تو ہم سنجیدہ کہاں سے ہوں گے؟ میں تو 4-5 دن پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ شہید ملت روڈ پہ جو 40 50 سال پرانے درخت تھے وہ سب کاٹ دیے گئے۔ ظلم عظیم ہے، درخت لگانے کے بجائے ہم درخت کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کارساز پہ آپ دیکھیں گے ایئرپورٹ جاتے ہوئے شارع فیصل پہ بھی درخت کاٹ دیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہاں ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے،
وہ ایک قانون پارلیمنٹ کو سجیسٹ کرے. ایک سمپل قانون آنا چاہیے کہ 80 گز کا گھر ہے, اس نے منیمم 2 درخت لگانے. 120 گز کا گھر ہے, اس نے منیمم 3 درخت لگانے. آپ کا کہنا ہے کہ پالیسی بنا دی؟ جی پالیسی قانون بنا. 240 گز کا گھر ہے, 4 درخت آپ نے لگانے. اگر آپ 4 درخت نہیں لگاتے آپ کا بلڈنگ پلان پاس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھتے دیکھتے لاکھوں درخت لگا لیں گے اور آٹومیٹکلی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے, آپ یہاں سے نکلیے اور ملیر کنٹونمنٹ چلے جائیے. ملیر کنٹونمنٹ کے اندر چپے چپے پہ درخت ہے, اور آپ کو کراچی شہر, شارع فیصل اور ملیر کنٹونمنٹ کے اندر کے ٹیمپریچر میں 3 سے 4 ڈگری کا فرق ملے گا. چونکہ ملیر کنٹونمنٹ کے اندر افواج پاکستان نے چپے چپے پر نیم کے اور دوسرے درخت لگائے ہیں. کیا یہ ہمارے لیے کیا یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنا گھر ایک بنا رہے ہیں؟ اب 240 گز کا گھر اگر آپ بنا رہے ہیں, اس کی منیمم کنسٹرکشن کاسٹ 2 سے 2.5 کروڑ روپے ہے. تو جو 200-2.5 کروڑ روپے لگا کے اپنا گھر بنا رہے, کیا وہ 4 نیم کے پودے نہیں لگا سکتا؟ اب اگر 4 پودے ایک 240 گز کے گھر والا لگائے گا, تو آپ یہ سوچئے کہ پورے کراچی میں اگر اس بات کا احساس اجاگر ہو جائے, عوام سنجیدہ ہو جائے, قانون پاس ہو جائے, تو بھائی 2-4 سال میں لاکھوں درخت لگ جائیں گے. یہاں کے ٹیمپریچر میں واضح تبدیلی آ جائے گی. جی یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیئرلی واضح کریں کہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے, اس میں کیا اس کا رد عمل ہے؟ دیکھیے, آپ نے ایک ادارے کا نام سنا ہوگا, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, SIFC. یہ ایک ادارہ قائم کیا ہے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے. اس کا مقصد ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا, انویسٹرز کے کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا, پاکستانی انٹرپرینیورز, انڈسٹریلسٹ, ٹریڈرز, بزنس مین کو بھی سپورٹ سسٹم مہیا کرنا. اس میں سب بزنس مین کو لایا گیا ہے ساتھ؟ جی یہ SIFC کے تحت ہی آرمی چیف صاحب نے ہمارے جو شکوے شکایات تھیں وہ سنی تھیں 6-8 مہینے پہلے, ایک کو یقین دہانی کرائی, اور اس پہ کافی چیزیں ماشاءاللہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گئی ہیں. اب میں مختلف پروگرامز میں یہ تجویز SIFC کو دے چکا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے اور اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں انویسٹ کریں, تو آپ انویسٹمنٹ کے لیے کچھ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل امینڈمنٹس کر لیں, جس میں فورن انویسٹر کو آپ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کور پرووائڈ کریں. اس کو یہ یقین دہانی دلائیں کہ اس کا پیسہ جو پاکستان میں انویسٹ ہو رہا ہے وہ قانونی طور پر, آئینی طور پر محفوظ ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ بزنس مین پریشان ہے کہ ہمارا پیسہ یہاں محفوظ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں سر مزید آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بہتری آئی ہے اس میٹنگز کے بعد؟ بہت بہتری آئی ہے, بہت بہتری آئی ہے. تو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ڈائریکٹ ہوئی ہے, اور کتنا پرسنٹ اگر میں آپ سے دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے نتائج اتنے جلدی آ گئے ہیں کہ انویسٹمنٹ, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ SIFC کے بعد آپ کے جو برادر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی انویسٹمنٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. ایران کے صدر آئے ہوئے تھے جو مرحوم ہیں شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی, وہ بھی آئے تھے. چائنیز ابھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف چائنا گئے ہوئے تھے. جی, اور CPEC کا فیز 2 انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. آپ دیکھیے کہ لاسٹ ایئر بینکرپسی کی باتیں ہو رہی تھیں, کہاں ہے بینکرپسی؟ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پیٹرول 300 کا ہو جائے گا, ڈالر 500 کا ہو جائے گا. کہاں کا پیٹرول جو ہے وہ 500 کا ہوا ہے اور ڈالر 500 کا ہوا ہے. سب دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے. میں تو
मैं तो संजीदगी से एक चीज़ अब फील करने लग गया हूँ कि इस मुल्क में एक तबका है जो शोर नहीं मचाता, वो सर झुका के इस मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो ना तमगे लेना चाहता है, ना वो तारीफ़ चाहता है, वो सर झुका के गर्दन झुका के चुपचाप काम कर रहा है। और शायद पाकिस्तान में अल्लाह ताला का करम और फजल भी उन्हीं लोगों की वजह से है। आप ये देखिए ना, आपके जो आपके फ़ौजी भाई हैं, आपके मुहाफ़िज़ हैं, सरहदों पे लगे हुए हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, जानों का नजराना दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है ना वो बेवा और यतीम हो रही हैं, तो वो भी तो आखिर काम कर रहे हैं ना। वो तो जाके कोई प्रोपेगेंडा नहीं करते। इसी तरह आपकी जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके सर्जन्स हैं, आपके फायर फाइटर्स हैं, आपके दूसरी पुलिस है, रेंजर्स है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, लिवीज़ हैं, ये सब काम कर रहे हैं। क्या ये भी जाके पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं कहीं पर जाके? ये भी तो एक तबका है जो लगा हुआ है मुसलसल जद्दोजहद में कि किसी तरह से पाकिस्तान जो है वो सरवाइव करे, सस्टेन करे, प्रोग्रेस करे। तो भाई इस मुल्क में एक तबका है जो बहुत संजीदगी से काम भी कर रहा है, कुर्बानियाँ भी दे रहा है, और उनका जीना मरना, उनका मुस्तकबिल, उनका सब कुछ पाकिस्तान से वाबस्ता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आपने बात की कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आपसे अभी बात हुई, तो ये इंडस्ट्रीज़ कैटेगरी के अलावा ये इसमें कौन लोग सरगर्म हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, इंडस्ट्री लिस्ट के अलावा? देखिए बात दरअसल ये है कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो वो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं आती, ठीक है ना, वो एनर्जी के लिए भी आती है, वो एजुकेशन के लिए भी आती है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी आती है, वो कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए भी आती है। वो तो एक मुस्तकिल अमल है, ठीक है ना। और बात दरअसल ये है कि अगर आप इसको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, तो ओवरसीज़ इन्वेस्टर और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि पाकिस्तान में उसका सरमाया, उसकी जानो माल महफूज है। असल चीज़ तो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज हो हमारे मुल्क में, इस वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक फार्मूला तय हुआ। सर एक ब्रेक मुझे छोटा सा लेना है और ब्रेक के बाद में थोड़ा सा और सवाल आपकी तरफ लाऊंगा। जी नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी सर, आपसे सवालात का सिलसिला तो जारी है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि आपकी जो है वो सिंधी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहूँगा कि ये हमारा सेगमेंट जो है वो सिंधी में हो, क्या पॉसिबल है? छा ॻाल्हि आहे सर, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सर, जीअं मुंहिंजा तव्हां सां तमामु शयुनि ते सवालात थिया आहिनि, त तव्हां मूंखे ॾाढे वाज़े तरीक़े सां हिन में वाज़े कई आहे हर हवाले सां, इन्वेस्टमेंट जे हवाले सां, एजुकेशन जे हवाले सां, हेल्थ जे हवाले सां, इंडस्ट्रीज़ जे हवाले सां, बल्कि गवर्नमेंट जे हवाले सां बि ॾाढो ज़बरदस्त तव्हां मूंखे इहे शयूं ॿुधायूं आहिनि। अच्छा, हाणे मां तव्हां खां पुछंदुसि प्योर जेको असांजो प्रोग्राम आहे बिज़नेस जो, त मूंखे बिज़नेस जे बारे में ॿुधायो त मां बिज़नेस जी ज़रिए ॻाल्हि कंदुसि त मां रुगो कराची शहर जी ॻाल्हि न कंदुसि, मां सिंध जी ॻाल्हि कंदुसि, पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदुसि। त मूंखे थोरो बिज़नेस जे बारे में ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो बिज़नेस था कयो ऐं पोइ अॻियां मां तव्हां खां मैसेज वग़ैरह वठंदुसि। अदा मुंहिंजो प्रिंसिपल हीअं जेको बिज़नेस आहे उहो आहे कंस्ट्रक्शन ऐं रियल स्टेट डेवलपमेंट जो। कंस्ट्रक्शन त कंस्ट्रक्शन आहे, ठाहिणो। रियल स्टेट डेवलपमेंट हूंदो आहे ज़मीन खे वठी उनखे डेवलप करे पोइ वरी ठाहिणो। उन में इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट सभु कुझु हूंदा आहिनि। ऐं इन मौजूदा वक़्त में मां सुपर हाईवे ते शहीद मिलत रोड जे भरिसां आहे दादाबाई टाउन, हुते ऐं स्कीम 10 में 3 साइटनि ते मां कमु पियो कयां। ठीकु आहे, मतिलबु हीअ तव्हां कंस्ट्रक्शन जो कमु कंदा आहियो, हाई राइज़ तव्हां ठाहियूं आहिनि पंहिंजियूं? जी बिल्कुलु ठाहियूं। ठीकु आहे, कहिड़ी जॻह ते? स्कीम 10 में। स्कीम 10 में। तव्हां छा था सम्झो त कराची जो हिन वक़्तु छा फ्यूचर आहे हिननि जे हवाले सां, कंस्ट्रक्शन जे हवाले सां?
अदा फ्यूचर जेकॾहिं मूंखे पुछंदव न पाकिस्तान जो या कराची जो, त मां आहियां ऑप्टिमिस्टिक ऐं पॉज़िटिव। छो ऐं मां इन ते मतिलबु कोई एग्ज़ैजरेशन या उहो न आहे, बसि सिंपल ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड्स मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां। पॉज़िटिव चवंदासीं त ज़ाहिर आहे असांजे लाइ न साईं, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो न, ख़ूबसूरत तरीन क़ौम आहे पाकिस्तानी, ज़हीन तरीन क़ौम आहे, जफ़ा कश तरीन क़ौम आहे, मेहनती क़ौम आहे, सॼी दुनिया में जिते वेंदी आहे उते एक्सेल कंदी आहे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, छो असां नेगेटिव सोचूं, छो पेसिमिस्टिकली सोचूं? अच्छा, हालतूं ख़राबु आहिनि, ठीकु आहे, इकनॉमिक प्रॉब्लम आहे, पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, चाहे इहो हालतूं क़ौमुनि ते न आयूं आहिनि छा? बिल्कुलु आहियूं, ऐं निकिरी बि वियूं आहिनि। श्रीलंका कि ॾिसो ॿ टे साल थिया आहिनि, उन्हनि बैकअपसी डिक्लेयर कई, पोइ वरी अॼु श्रीलंका इज़ बैक ऑन इट्स ओन फीट। पाकिस्तान में बि टर्मोइल आहे, पर इहो इंशाअल्लाह 26, 27, 28 करोड़ आहे, विद ए यूथ परसेंटेज ऑफ 65%। अदा पाकिस्तान खे कुझु कोन थींदो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में तरक़ी बि ईंदी। असां वटि मसइलो थोरो निज़ाम जो आहे, निज़ाम बि ठीकु थींदो इंशाअल्लाह। बहितरीन क़ौम आहे पाकिस्तान में। हाणे माण्हू चवंदा पाकिस्तान छॾे प्रोफेशनल वञ। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, 2022 में फ़र्ज़ु कयो 7 या 8 लख माण्हू हले विया, या 2023 में मिलियन खण माण्हू हले विया, त छा 26-27 करोड़ में इन जी छा परसेंटेज थी? बाक़ी सॼी क़ौम जेके आहे उहो सभु त कोन थी वञी सघे। उहो हुते रहंदा, हिते एग्रीकल्चर थिए थो, हिते समुंड आहे, हिते वण आहिनि, हिते पहाड़ आहिनि, हिते छा न आहे? पाकिस्तान में तव्हां मूंखे सॼा मौसम आहिनि, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जाम आहिनि, केतिरो पोटेंशियल आहे इन मुल्क में। तव्हां सी फूड ॾिसो, फ्रूट ॾिसो, वेजिटेबल ॾिसो, हर शइ में पाकिस्तान में अलाह जो फज़ल आहे। निज़ाम जो मसइलो आहे, जेॾीमहिल इन क़ौम खे रियलाइज़ थींदो जो निज़ाम ठीकु कयूं, निज़ाम बि ठीकु थींदो, ऐं इंशाअल्लाह तव्हां अलाह जे फज़ल सां प्रोग्रेस बि कंदव। अच्छा सर, तव्हां मूंखे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जे हवाले सां थोरो ॿुधायो त असांजे मुल्क में जेको असां इम्पोर्ट था शयुनि खे करायूं, हुन ते असांजी इंडस्ट्री थी हले, छा इहा ॻाल्हि सही आहे? ठीकु आहे, हीअ ॻाल्हि पार्शली मां एग्री कयां, छो त असां वटि जेके रॉ मटीरियल आहे, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो उहो ख़ासि तौर में टेक्सटाइल, उहो इम्पोर्ट बेस्ड आहे। सभु खां वॾो बिल जेको इम्पोर्ट जो आहे उहो पेट्रोलियम ऐं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो आहे। सऊदी अरेबिया कोशिशि करे थो जो ग्वादर में रिफाइनरी हणे छॾे। अगरि जेकॾहिं इहो रिफाइनरी लॻी वई सऊदी अरेबिया ग्वादर में, त इन सां तव्हांजो इम्पोर्ट बिल में घणो फ़र्क़ु अची वेंदो। ऐं ॿियो जेको आहे सीपेक जो फेज़ 2 शुरू थियण वारो आहे। सिक्योरिटी कंसर्न्स जेके चाइनीज़ जा हुआ उहो एड्रेस तक़रीबन थी विया आहिनि। प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ साहब विया हुआ चाइना, मोटे अचे, उन्हनि चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ जेके वर्क फोर्स आहे उन जी सिक्योरिटी बीफअप कई आहे। ऐं इंशाअल्लाह तव्हां इहो ॾिसंदव जो ग्वादर ऐं सीपेक न सिर्फ़ु पाकिस्तान जे लाइ गेम चेंजर हूंदो, सॼे रीजन जे लाइ, सॼी दुनिया जे लाइ गेम चेंजर हूंदो इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा सर, मां हिन लफ़्ज़नि जो फ़ाइदो वठां त हीअ मूंखे ॿुधायो त जॾहिं असां इम्पोर्ट जी ॻाल्हि पिया कयूं, जेका तव्हां हाणे मूंखे इम्पोर्ट जी ॻाल्हि ॿुधाई, अगरि मां कंस्ट्रक्शन जी फील्ड में थो वञा त छा हिन जो किरदारु आहे इम्पोर्ट जो? त कंस्ट्रक्शन में जेको मेजर प्रोडक्ट आहे उहो त आहे सीमेंट ऐं सरियो, ॿई पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स आहिनि। कंस्ट्रक्शन में त सैनिटरी वेयर जी असां वटि बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ आहिनि, टाइल्स जी बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ आहिनि, सैनिटरी फिक्सचर फिटिंग्स जी बेहतरीन इंडस्ट्रीज़ आहिनि। सीमेंट खोड़ आहे पाकिस्तान में, सरियो बि आहे, त पाकिस्तान माशाल्लाह ख़ुदि कफ़ील आहे। असांजो जेको इहो डेफिसिट आहे इन में
जी मां अर्ज़ु कयो तव्हांखे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जे करे असांजो इम्पोर्ट बिल एक्सपोर्ट बिल खां वधीक हूंदो आहे। लास्ट वीक जी इहो ख़बर आहे जो इनक्यूबेशन सेंटर्स गवर्नमेंट डेवलप थी करे थ्रू आउट पाकिस्तान, उन जो मक़सदु हूंदो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट जो वधाइणु। ऐं हींअर असांजी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आहे $4 अरब, उन खे वधाए 20 अरबनि ते वठी वञिणो आहे। उन जे करे इहो इनक्यूबेशन सेंटर ठाहे विया आहिनि जेके ट्रेनिंग बि ॾींदा, डेवलप कंदा ऐं एक्सपोर्ट मैकेनिज़म खे इम्प्रूव कंदा। इंशाअल्लाह तव्हां ॾिसंदव विदिन पीरियड ऑफ 4 to 5 years इहो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो जेके तव्हांजी आहे पाकिस्तान जी, that will cross the $20 billion mark इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त अगरि इहो थी वञे त पोइ असांजे मुल्क न इहो थींदो इंशाअल्लाह थींदो। साईं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो न, राति खां पोइ वरी छा थींदो आहे? ॾींहुं ईंदो आहे न, पाकिस्तान जो ॾींहुं बि इंशाअल्लाह ईंदो, बिल्कुलु ईंदो। ज़ाहिर आहे बहितर कमु थिए थो पियो। अच्छा सर, मां कंस्ट्रक्शन जे हवाले सां थोरो अञा अॻिते हलंदुसि त मूंखे इहो ॿुधायो जेको फेज़ M9 ते जेका प्रोजेक्ट्स था ठहिनि नूरियाबाद ताईं या नूरियाबाद खां अॻियां या असां जामशोरे जी 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिन में KDA वग़ैरह जेका बि इन्वॉल्वमेंट आहे, मां स्कीम ट्रेटरी खां हटी करे थो ॻाल्हायां। सर हिननि जो फ्यूचर छा था ॾिसो तव्हां? इहो मां सिर्फ़ु आवाम जे लाइ पॉज़िटिव तव्हां खां पुछणु थो चाहियां। सर मां त हर शइ में पाकिस्तान जो रोशन मुस्तक़बिल थो ॾिसां, हर शइ में। M9 जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे, M9 ते वर्क थोरो स्लो आहे, छो त उन जी वजह है इहो अॻे M9 में जेके रोड रिज़र्वेशन हुई, रोड रिज़र्वेशन सम्झींदा आहियो न, रोड रिज़र्वेशन हूंदी आहे स्पेस फ्रॉम द ग्रीन बेल्ट, उहो अॻे हूंदो हो 220 फीट, हाणे NHA ऐं FWO जेके आहे उहो उन खे इंक्रीज़ करे 450 फीट करे छॾियो आहे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड फ्रॉम द ग्रीन बेल्ट। त उहो रोड रिज़र्वेशन जे वधण जे करे थोरो इहो प्रोजेक्ट डिले थियो आहे, छो त ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड आबादी आहे। नेचुरली उन खे हटाइण, रीलोकेट करणु ऐं उन खे डिस्प्लेस जेको कंदा, उन जे करे थोरो डिले थियो आहे, पर वर्क इज़ इन फुल स्विंग एंड आई बिलीव इहो M9 जेको आहे उहो साल खण में कराची टोल टैक्स ताईं पुॼी ईंदो इंशाअल्लाह। हाणे इन जी जेके फ्यूचर जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे, सुपर हाईवे ते जेके बि प्रोजेक्ट्स आहिनि उहो कामयाबु थींदा। छो त जेकॾहिं तव्हां कराची माना सदर खां स्टार्ट कयो त टोल टैक्स ताईं तव्हांखे कलाक खण लॻी वेंदो आहे। हाणे फ़र्ज़ु कयो मूंखे ॻोठ वञिणो आहे त मूंखे सुपर हाईवे ॾाढो सूट कंदो आहे। छो? सुपर हाईवे घर वञूं निकिरी, आई एम स्ट्रेट ऑन द सुपर हाईवे, मुंहिंजो रुख हूंदो बाराड़ीअ ॾांहुं, त कराची ऐं पोइ वरी आहे खुली फिज़ा आहे, सबर्ब्स आहिनि, पोल्यूशन एतिरी न आहे, त सुपर हाईवे इज़ बाउंड टू डेवलप एंड डेवलप वेरी सून। ऐं तव्हां वञी ॾिसो प्रोग्रेस केतिरी आहे, घणा प्रोजेक्ट्स अचे विया आहिनि एंड माशाल्लाह ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग ऑक्यूपाइड विद द पासिंग ऑफ एवरी डे। त इंशाअल्लाह अल्लाह चङी कंदो, सभु ख़ैर हूंदो। अच्छा सर, मूंखे हिकु थोरो ॿुधायो, इलाही ॻाल्हियूं हलनि थियूं पियूं, त मां छो जो असां पंहिंजे नाज़रीन खे कोशिशि कंदा आहियूं त हर शइ जे बारे में अवेयरनेस ॾेई सघूं हिन प्रोग्राम जे ज़रिए। अच्छा सर, हीअ जेको फेज़ 8 खे फेज़ 9 सां कनेक्ट कयो वियो आहे मेज़ हिन में जेको DHA वारो, हिन जे बारे में छा ॿिन्ही साइडनि खां खुली ईअं हूंदो या हिन में जो कंस्ट्रक्शन जेको प्लान आहे? न हे त बेसिकली हिकिड़ो कंड्यूट या ब्रिज जेको बि चओ उहो ब्रिज हूंदो जेके 8 के 9 सां कनेक्ट कंदो। इन में आई डोंट थिंक इहो इन पैसेज ते को कंस्ट्रक्शन हूंदी, इहो त सिर्फ़ु हिकिड़ी रोड हूंदी जेके तव्हांखे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कंदी। पर
कॾहिं कोई सोची सघंदो हो जो बैरिया टाउन कराची में फुल आबादी हूंदी? इहो मां तव्हांखो सवाल थो पुछां। अॼु तव्हां वञी ॾिसो त सही, बैरिया टाउन कराची फुल लॻो पियो आहे, ठीकु आहे न। उते शायदि ई को घर ख़ाली हुजे या को अपार्टमेंट ख़ाली हुजे। माना चवण जो मक़सदु इहो आहे, असां पंहिंजी अखियुनि सां पाण ॾिठो आहे जो बैरिया टाउन डेवलप थी वियो, DHA फेज़ 8 डेवलप थियो, 9 इंशाल्लाह डेवलप थी वेंदो। त माना कराची त हैदराबाद ताईं कराची हूंदो न, नूरियाबाद बि विच में अची वेंदो, सभु कराची विल बेसिकली टावर को वठी ऐं हैदराबाद ताईं कराची हूंदो इंशाल्लाह। चंद सालनि में इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। सर, तव्हां सां प्रोग्राम कंदे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं तव्हां असांजो हर हवाले सां सवालनि जा जवाब ॾिना ऐं असांजी कोशिशि बि इहा ई रही त असां जेको आहे तव्हांजे ज़रिए नाज़रीन खे अवेयरनेस ॾेई सघूं। असांजो मेन मक़सदु हिन प्रोग्राम जो इहो हूंदो आहे। साईं, वॾी महिरबानी। कुर्ब तव्हांजे अचण जी महिरबानी, कुर्ब तव्हांजे अचण जी महिरबानी। जी नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तमाम नाज़रीन देखने वालों को हम अवेयरनेस दे सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो हमारा ये प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को दे सकते हैं। आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हमें आने वाले प्रोग्राम में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।